بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سافٹ ویئر انجینئرنگ کے لیکچر نمبر 25 کے ساتھ ایک بار پھر آپ کے سامنے فخر لودھی. لیکچر نمبر 24 میں ہم نے اپنی گفتگو سافٹ ویئر آرکیٹیکچر کے حوالے سے جاری رکھی تھی. آئیے ایک نظر اس گفتگو کی طرف دوبارہ دوڑا لیں تاکہ ہم لیکچر نمبر 25 کا جو ہماری بات ہے اس کو ہم آگے کنٹینیو کر سکیں. یہ ایک ریکیپ لیکچر نمبر 24 کا. لیکچر نمبر 24 میں ہم نے سافٹ ویئر آرکیٹیکچر کے ڈیزائن کے حوالے سے ہم نے آرکیٹیکچرل سٹائلز کی ہم نے بات کی تھی. ہم نے یہ بات کرنی شروع کی تھی کہ اگر آپ ڈیزائن کے پیٹرنز اگر آپ استعمال کریں، ایسے پیٹرنز آپ استعمال کریں جو فریکوینٹلی استعمال ہوتے ہیں، انہی پیٹرنز کے ڈفرینٹ کمبینیشنز کو یوز کرتے ہوئے آپ ایک بہتر آرکیٹیکچر آپ بنا سکتے ہیں. زیادہ آسانی سے آرکیٹیکچر آپ بنا سکتے ہیں کیونکہ ان کے انالیسز کے ماڈلز بھی ہمارے سامنے ہیں، ان کے یوز کے ماڈلز بھی ہمارے سامنے ہیں، اور کافی آسانی سے آپ ان کے ڈفرینٹ پیرامیٹرز کو جانچ سکتے ہیں، ان کو ایویلیویٹ کر سکتے ہیں. جب ہم سافٹ ویئر آرکیٹیکچرل سٹائلز کی جب ہم نے بات شروع کی تھی تو اس میں ہم نے 3 4 5 ڈفرینٹ سٹائلز کا ذکر کیا تھا. جن سٹائلز کا ہم نے ذکر کیا تھا وہ تھے ڈیٹا سینٹرک یا ریپوزیٹری ماڈل. دوسرا ہم نے سٹائل جس کا ذکر کیا تھا وہ کلائنٹ سرور آرکیٹیکچر کی بات کی تھی. پھر ہم نے کہا تھا کہ اس کے علاوہ جو فلٹرز اینڈ پائپس کا ایک سٹائل یا ایک ماڈل ہوتا ہے، ایک ہمارے پاس کال اینڈ ریٹرن کا ماڈل ہے، آبجیکٹ اورینٹڈ کا بھی ہمارے پاس ماڈل ہے. لیئرڈ آرکیٹیکچر از یٹ اندر اسٹائل آف سافٹ ویئر آرکیٹیکچر. اور اس کے بعد ہم نے ریفرنس آرکیٹیکچر کی ہم نے بات بھی کی تھی. پچھلی بار جن 2 آرکیٹیکچر سٹائلز پہ ہم نے ذرا تھوڑی سی ڈیٹیل میں بات کی تھی وہ تھے ریپوزیٹری ماڈل اور کلائنٹ سرور ماڈل. ریپوزیٹری ماڈل کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے کہا تھا کہ بیسیکلی کسی بھی سسٹم میں یو ول ہیو ڈیٹا، اور اس ڈیٹے کو باقی جو سب سسٹمز جو ہیں، کلائنٹس جو ہیں، دوسری اپلیکیشنز جو ہیں، وہ اس ڈیٹے کو شیئر کریں گے، اس ڈیٹے کو یوز کریں گے. اگر وہ ڈیٹا اس طریقے سے آپ نے آرگنائز کیا ہوا ہے کہ دیر از اے سینٹرل ریپوزیٹری آف دیٹ ڈیٹا اینڈ آل دی اپلیکیشنز اور سب سسٹمز ان یور سسٹم they are directly accessing the same central repository, then it is a repository model یا data centered architecture ہوگا. That is ایک ہی centralized database کو access کیا جا رہا ہے، اس کی partitioning ہم نے نہیں کی. یہ ڈیٹا سینٹرڈ آرکیٹیکچر جو ہے یہ کچھ اس میں خوبیاں تھیں اور کچھ اس میں خامیاں تھیں. خوبیاں بیسیکلی یہ تھی کہ اس میں کمیونیکیشن کا اوور ہیڈ منیمائز ہو جاتا ہے، اور اس وجہ سے کیونکہ آپ نے ڈیٹا کو ڈائریکٹلی آپ ایکسیس کر سکتے ہیں مختلف اپلیکیشنز، اس وجہ سے ان کو کافی آسانی ہو جاتی ہے، کسی اور سے سروسز لینے کی ضرورت نہیں پڑتی، اور سسٹم کافی اسموتھلی کافی آسانی سے آپریٹ کیا جا سکتا ہے. یہ ڈیٹا سینٹرڈ یا ریپوزیٹری ماڈل آرکیٹیکچر جو ہے اس کی جو ڈس ایڈوانٹیجز ہیں ذرا ان پہ بھی ایک نظر ہم دوڑا لیں، ذرا یاد کرنے کی کوشش کریں. بیسکلی ڈس ایڈوانٹیج جس وجہ سے پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ یہ ایک سینٹرل ڈیٹا بیس سسٹم ہے، اٹ از ایکسیسیبل ٹو ایوری باڈی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے کوئی بھی کسی بھی طریقے سے استعمال کر سکتا ہے. تو ایک طرف جب اس کی کچھ اپلیکیشن یا کوئی سب سسٹم اس کی مینٹننس کے پوائنٹ آف ویو سے یا اس کی مینیپولیشن کے پوائنٹ آف ویو سے رسپانسبلٹی لیتا ہے، تو دوسرے سب سسٹمز جو وہ ڈیٹا پہلے سب سسٹم نے جنریٹ کیا ہے وہ اس کو ایکسیس کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. جب اس پہ کسی قسم کا کوئی کنٹرول نہ ہو تو یہ بیسیکلی یہ ایک شیئر ڈیٹا کا سسٹم بن جاتا ہے جس میں کپلنگ ہماری بہت بڑھ جاتی ہے، اور کپلنگ بڑھنے سے سسٹم میں چینج کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. دوسرا جو اس کا جو مین ڈس ایڈوانٹیج جو ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ ہم ایک سینٹرل ریپوزیٹری کی بات کر رہے ہیں، اس وجہ سے ڈیٹے کو ڈسٹریبیوٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو ڈسٹریبیوٹ کرنے کی جو یہ مشکلات ہیں جس وجہ سے آپ اس کو نہیں کر سکتے، تو آپ کی جو نیٹ ورک انوائرمنٹ ہے، جو پیرل انوائرمنٹ ہے یا ڈسٹریبیوٹیڈ انوائرمنٹ ہے،
اس کی وجہ سے جو آپ پرفارمنس جو آپ گین کر سکتے ہیں ان گینز کو آپ ایکسپلائٹ نہیں کر سکتے اس ماڈل میں. اس میں ایک سینٹرل ریپوزیٹری ہے, ایک سرور ہے, اس سینٹرل ریپوزیٹری کو وہ مینیج کر رہا ہے, آل ریکویسٹ ول کم ٹو دیٹ سیم سرور اور وہ ول بیکم اے باٹل نیک, اور اس وجہ سے آپ اس کی زیادہ پرفارمنس اچیو نہیں کر سکتے. ایک جگہ پہ جا کے اس پہ ایک لمٹ آ جائے گی اور اس کے بعد اس سے زیادہ آپ کچھ نہیں کر سکتے. دوسرا جو آرکیٹیکچرل ماڈل جو ہم نے دیکھا پچھلی بار وہ تھا کلائنٹ سرور آرکیٹیکچرل ماڈل. کلائنٹ سرور آرکیٹیکچرل ماڈل ایز اپوز ٹو اولڈ لیگسی سسٹم جس میں آپ کے پاس ایک مین مشین ہوتی تھی, ایک سرور مشین ہوتی تھی, ساری اپلیکیشن سارا ڈیٹا عموماً اسی مشین پہ ہوتا تھا. ٹپکلی ہم ایک مین فریم ٹائپ کے سسٹمز کی ہم بات کر رہے تھے اور ان سسٹمز کے ساتھ ٹرمینلز ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہوتے تھے. تو یہ کلائنٹ سرور آرکیٹیکچر میں جو ایکچولی مشین کے ساتھ ٹرمینل کنیکٹڈ نہیں ہے بلکہ مشینز کے ساتھ دوسری مشینز کنیکٹڈ ہیں, پورے کے پورے کمپیوٹرز کنیکٹڈ ہیں, اور وہ کمپیوٹرز جو ہیں کلائنٹ مشین کے طور پہ کام کرتے ہیں اور کچھ کمپیوٹر جو ہیں وہ سرورز مشین کے طور پہ کام کرتے ہیں. تو اس طریقے سے یہ ایک انٹر کنیکشن نیٹ ورک کے ذریعے ان مشینوں کو آپس میں جوڑا جاتا ہے. سرورز جو ہیں وہ آپس میں کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ وہ کلائنٹ کے ساتھ بھی کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. تو اس طریقے سے ڈسٹریبیوٹیڈ انوائرمنٹ میں ہم ان آرکیٹیکچر کو یوز کرتے ہوئے ہم یہ پرفارمنس انہینس کر سکتے ہیں, ڈیٹا کی اور اپلیکیشن کی ڈسٹریبیوشن اچیو کر سکتے ہیں, اس سے ہمیں زیادہ بہتر پرفارمنس مل سکتی ہے. پچھلی بار ہم نے کلائنٹ سرور آرکیٹیکچر کے حوالے سے ہی گفتگو کرتے ہوئے ہم نے 3 طرح کے مختلف کلائنٹ سرور آرکیٹیکچرز کا مطالعہ کیا تھا. وہ کون کون سے 3 آرکیٹیکچر تھے؟ سب سے پہلے ہم نے تھن کلائنٹ کا مطالعہ کیا. تھن کلائنٹ آرکیٹیکچر کون سا آرکیٹیکچر ہے؟ تھن کلائنٹ آرکیٹیکچر وہ والا آرکیٹیکچر ہے جس میں کلائنٹ کی مشین پہ کسی قسم کا کوئی پروسیسنگ پاسبل نہیں ہے. یہ بیسیکلی اولڈ لیگسی سسٹم کی مائگریشن کے لیے ہی استعمال ہوا تھا. جب آپ نے ٹرمینلز کو ریپلیس کر دیا کمپیوٹرز کے ساتھ تو دی اونلی تھنگ دیٹ چینج ور دی ٹرمینلز, اور اس پہ جو یوزر انٹرفیس تھا وہ چینج ہو گیا. پروسیسنگ کسی طریقے سے ہم نے ان مشینز پہ سامنے لے کے نہیں آئے. تو پیچھے آپ کا مین فریم یا ایک بڑا ہیوی ویٹ سرور رہا اور اس کے ساتھ آپ نے یہ ٹرمینل مشینز جو ہیں آپ نے اٹیچ کر دیں جو اس سے کمیونیکیٹ کرنے کے لیے استعمال ہو سکتی تھیں. دوسرا جو ہم نے مطالعہ کیا جس آرکیٹیکچر کا کلائنٹ سرور کے حوالے سے ہی وہ تھا فیٹ کلائنٹ آرکیٹیکچر. فیٹ کلائنٹ آرکیٹیکچر کس طریقے سے وجود میں آیا؟ بیسیکلی جب ہم نے یہ دیکھا کہ اب ہمارے پاس یہ مشینیں ہیں, کمپیوٹرز ہیں جن کے پاس کچھ پروسیسنگ پاور ہے, یہ سمپلی ڈم ٹرمینلز نہیں ہیں, تو اس وجہ سے ہم کچھ پروسیسنگ جو سرور مشین پہ کی جا رہی ہے اس کو وہاں سے موو کرتے ہوئے ہم کلائنٹ مشین کی طرف لے کے جا سکتے ہیں. جب ہم کلائنٹ مشین پہ اس پروسیسنگ کو لے کے جائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کلائنٹ مشین کام کر رہی ہے, اٹ از نو لانگر سمپلی اے یوزر انٹرفیس, اور اس وجہ سے دس از اے تھک کلائنٹ اور اے فیٹ کلائنٹ. فیٹ کلائنٹ کا مطلب یہ ہے کہ ناؤ اٹ از میننگ فل, اٹ ڈز سم تھنگ. فیٹ کلائنٹ کے کانٹیکس میں ہم نے یہ دیکھا کہ دیر آر سرٹن مینجمنٹ پرابلمس, آلدو اس نے ہماری کافی ساری مشکلات کو تو سالو کر دیا. اس نے یہ تو دیکھ لیا کہ آپ نے ڈیٹا اور اپلیکیشن کو جب آپ نے ڈسٹریبیوٹ کیا تو پرفارمنس تو انہینس ہو گئی, لیکن اپلیکیشن کی مینجمنٹ بیکمز اے نائٹ میئر. اٹ بیکمز ویری ڈیفیکلٹ بیکاز ایوری ٹائم یو میک اے چینج آپ کو وہ ہزاروں کمپیوٹرز کے اوپر جا کے وہ چینج جو سسٹم کو اپ ڈیٹ کرنا پڑتا تھا, اور اس وجہ سے اٹ بیکیم اے ویری ڈیفیکلٹ پرابلم ٹو سالو. یہ فیٹ کلائنٹ کے ساتھ جو مینجمنٹ ریلیٹڈ جو ایشوز تھے اس کی اپ ڈیٹ کرنے کا اور اس سے ریلیٹڈ جو دوسرے لوازمات تھے جس کو مینیج کرنا مشکل تھا, اس وجہ سے لوگوں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم دوبارہ وہ تھن کلائنٹ والے ماڈل کو واپس لے کے آئیں اور اس کے ساتھ کچھ اس طریقے سے سسٹم کو آرکیٹیکچر اس کا ڈیولپ کریں, اس طریقے سے ڈیزائن کریں کہ وہ چیزیں جو تھن کلائنٹ کے ساتھ جو پرابلم تھے کہ پروسیسنگ پاور بھی آپ نے ایکچولی سرور کے ساتھ آپ نے اس کو ریڈیوس کرنی ہے, اس کو آپ نے ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے, وہ بھی آبجیکٹیو اچیو ہو جائے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو تھک کلائنٹ کی مینجمنٹ کے ایشوز جو ہیں وہ بھی ہمارے ریموو ہو جائیں.
اس موقع پہ میں ایک بات واضح کرنا ذرا تھوڑا سا ضروری سمجھتا ہوں کہ ٹپکلی جب ہم تھن کلائنٹ یا تھک کلائنٹ کی ہم جب بات کرتے ہیں یا فیٹ کلائنٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس ٹپیکل آرکیٹیکچر میں there were a number of client machines but there used to be only one server machine اور اسی سرور مشین پہ آپ کا ڈیٹا بیس ہوتا تھا. تھک کلائنٹ کی کیس میں ایپلیکیشن جو ہے وہ گوئی والی سائٹ پہ یا کلائنٹ والی سائٹ پہ ہوتی تھی اور تھن کلائنٹ کے کیس میں ایپلیکیشن بھی ڈیٹا بیس کے ساتھ ریزائڈ کرتی تھی. بیسیکلی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیر یوز ٹو بی اونلی ون سرور. اس کے پورے ہسٹوریکل کانٹیکسٹ میں یہ بات کر رہا ہوں, بعد میں اس کو مختلف ٹائم پہ لوگ مختلف کانٹیکسٹ میں اس کو استعمال کرنا شروع ہو گئے تو ذرا تھوڑا سا کنفیوژن پیدا ہو جاتا ہے. لیکن تھن اور تھک کلائنٹ یا فیٹ کلائنٹ جو ہے, اگر آپ کی ایپلیکیشن کلائنٹ مشین پہ ریزائڈ کر رہی ہے میجورٹی آف دی ایپلیکیشن اور ڈیٹا آپ کا ڈیٹا بیس مشین پہ سرور مشین پہ ریزائڈ کر رہا ہے, دیٹ یوز ٹو بی کالڈ تھک کلائنٹ. اور اگر آپ کی ایپلیکیشن ڈیٹا بیس کے ساتھ ہی ریزائڈ کر رہی ہے اسی سرور پہ, دیٹ یوز ٹو بی کالڈ تھن کلائنٹ. تو یہ جب تھک کلائنٹ سے واپسی کا سفر شروع ہوا تھن کلائنٹ کی طرف, اور جو پچھلے لیکچر میں نے زیرو انسٹال کی بات کی تھی کہ بیسکلی ہم یہ چاہ رہے تھے کہ کلائنٹ مشین پہ کسی قسم کی ایپلیکیشن انسٹال نہ کی جائے تاکہ مینجمنٹ آسان رہے, تو یہ سفر اس وجہ سے ممکن ہوا کہ اب ہمارے پاس ایک نیٹ ورکڈ انوائرمنٹ میں وی کوڈ ڈسٹریبیوٹ دی ڈیٹا ایز ویل ایز دی ایپلیکیشن. تو ہم سرورز کو بھی ڈسٹریبیوٹ کر سکتے تھے. پہلے ایک سرور کی ہم بات کر رہے تھے, اب ہم ملٹیپل سرورز کی بات کر رہے تھے. تو اس آرکیٹیکچر کو ہم نے ایک نیا نام دیا, اس کو این ٹیئر آرکیٹیکچر یا ٹپکلی 3 ٹیئر آرکیٹیکچر بھی کہا جاتا ہے. یہ این ٹیئر آرکیٹیکچر کیا چیز ہے؟ این ٹیئر آرکیٹیکچر جس طرح کہ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا, اب وی آر ٹاکنگ اباؤٹ ملٹیپل اسٹرکچرس, ملٹیپل ٹیئرس, ملٹیپل لیئرس. اس کا کیا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس سرورز جو ہیں وہ بھی ایک سے زیادہ ہیں, مختلف نوعیت کے سرور ہیں. کوئی آپ کا ڈیٹا بیس سرور ہے, کوئی آپ کا ایپلیکیشن سرور ہے, کوئی آپ کا ویب سرور ہے. آپ کی کلائنٹ مشینز بھی ڈسٹریبیوٹیڈ ہیں, آپ کی ایپلیکیشن بھی ڈسٹریبیوٹیڈ ہے, آپ کا ڈیٹا بھی ڈسٹریبیوٹیڈ ہے. تو این ٹیئر کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی ایپلیکیشن کو کسی بھی طریقے سے مشینوں پہ مختلف حالت میں انہیں ڈسٹریبیوٹ کر کے آپ اس کی پرفارمنس انہینس کر سکتے ہیں. اب میں آپ کو سلائیڈ کی مدد سے ذرا یہ این ٹیئر آرکیٹیکچر ذرا ایکسپلین کروں گا اور اس کی کیریکٹرسٹکس پہ ذرا تھوڑا سا ڈسکشن کرنا چاہوں گا. این ٹیئر آرکیٹیکچر کی جو سب سے پہلی شکل سامنے آئی اس کو 3 ٹیئر آرکیٹیکچر کہا جاتا ہے. 3 ٹیئر آرکیٹیکچر کی بیسک خصوصیت یہ تھی کہ اس میں ایپلیکیشن, ڈیٹا اور انٹرفیس ان تینوں کو الگ الگ کر دیا گیا. کلائنٹ مشین کے پاس انٹرفیس, بیچ میں ایک سرور جس کے پاس ایپلیکیشن لاجک سارے کا سارا, اور پیچھے ایک ڈیٹا بیس سرور جس میں صرف ڈیٹا کی ریپوزیٹری کے طور پہ اس کو استعمال کیا جا سکے. اس سے فائدہ کیا ہوا؟ اس سے فائدہ یہ ہوا کہ کیونکہ اب آپ کے پاس کلائنٹ مشین پہ آپ کے پاس پروسیسنگ کم ہو گئی تو ان کی مینجمنٹ آسان ہو گئی. لیکن ایٹ دی سیم ٹائم کیونکہ ڈیٹا بیس مشین پہ پروسیسنگ آپ نے وہاں سے اٹھا کے اس کو لاجک کو آپ نے الگ کر دیا, ایک ایپلیکیشن سرور مشین بنائی جس میں پورا ایپلیکیشن کا لاجک آپ نے ڈال دیا, اس سے لاجک اور ڈیٹا یہ دونوں انڈیپینڈنٹ ہو گئے. ناؤ یو کوڈ بیسکلی یوز اینی ڈیٹا بیس سرور. فار ایگزامپل پہلے اگر آپ کے پاس اوریکل کا سرور ہو تو اب اسی اوریکل کے سرور کو بڑی آسانی سے کسی اور ڈیٹا بیس سرور سے ریپلیس کیا جا سکتا ہے. اسی طریقے سے اگر آپ نے کوئی ایپلیکیشن میں چینج کرنی ہے تو ایپلیکیشن میں چینج کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ڈیٹا بیس میں کوئی چینج اگر کرنے کی اس کے ساتھ ضرورت نہ ہو تو وہ چینج آئسولیٹڈ انوائرمنٹ میں کی جا سکتی ہے, اور صرف اس کو ایک سب سسٹم جو ایپلیکیشن سرور پہ کچھ بیٹھا ہے اسی میں چینج کر کے اور اس کو لوکلائزڈ طریقے سے اس کو مینیپولیٹ یا مینیج کیا جا سکتا ہے. So basically in a 3 tier architecture, each application architecture layer, presentation, application and database, it could run on separate processors. اگر آپ کو یاد ہو پچھلی بار ہم نے یہ ذکر کرتے ہوئے بات کی تھی کہ these are logical processes. لاجیکل پروسیسز کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ چاہیں تو ان کو ڈسٹریبیوٹ کر سکتے ہیں اور اگر آپ چاہیں تو ان کو ایک ہی مشین پہ بھی رکھا جا سکتا ہے. تو یہ بیسکلی یہ پہلی بات ہوئی کہ
ان کو چاہے آپ ایک ہی مشین پہ رکھیں, چاہے آپ ان کو مختلف مشینز پہ ڈال دیں. اس آرکیٹیکچر کی وجہ سے یو کوڈ ہیو بیٹر پرفارمنس دین تھن کلائنٹ اپروچ, بیکاز اب آپ کی پروسیسنگ, جو ایپلیکیشن کی پروسیسنگ, جو بزنس لاجک کی پروسیسنگ, اور جو ڈیٹا بیس کی اسٹوریج اور ایکسیس کا جو پروسیسنگ کا جو پارٹ تھا, دونوں کو آپ نے سیپریٹ کر دیا. تو اس وجہ سے آپ یہ تھوڑا سا اسے ڈسٹریبیوٹ کر دیا اپنے فنکشنالٹی کو. لیکن کلائنٹ سائڈ پہ جو تھن کلائنٹ کے کیس میں جو تھا, کسی قسم کی کوئی فنکشنالٹی نہیں تھی, ابھی بھی کوئی فنکشنالٹی نہیں ہے. آئیڈیلی اسپیکنگ سم ٹائمز پیپل آرکیٹیکٹس ڈال دیتے ہیں, بٹ آج کل اس چیز کو برا ڈیزائن سمجھا جاتا ہے. بہرحال آئیڈیلی اسپیکنگ کلائنٹ سائڈ پہ کوئی فنکشنالٹی نہیں, اور بیک اینڈ پہ جو فنکشنالٹی تھی اس فنکشنالٹی کو آپ نے دو حصوں میں ڈیوائڈ کر دیا. ڈیٹا بیس کا تعلق ڈیٹا بیس کی ریپوزیٹری سے رہنے دیا, اور اپلیکیشن لاجک کا تعلق دوسرے سرور پہ ڈال دیا, اور اس طریقے سے وہ دونوں لوڈ کو شیئر کرنے لگے. یہ جو اب آپ کے سامنے یہ اسکرین پہ یہ جو ڈائیگرام دکھائی جا رہی ہے, یہ بیسیکلی ایک ٹپیکل 3 ٹیئر آرکیٹیکچر کی ایگزامپل ہے. اس میں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے دیر آر نمبر آف کلائنٹ مشینز دیٹ آر کنیکٹڈ ٹو دس اپلیکیشن سرور, اور اپلیکیشن سرور جو ہے وہ ڈیٹا بیس سرور کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. تو بزنس لاجک بیسکلی آپ کا اپلیکیشن سرور پہ ہے, کلائنٹ پہ کوئی فنکشنالٹی نہیں ہے, اور ڈیٹا بیس از کنسرنڈ ود اونلی ڈیٹا بیس ایکسیس, ڈیٹا ایکسیس, اس کو اسٹور کرنا اور اس کو ریٹریو کرنا. یہ جو ہم نے 3 ٹیئر آرکیٹیکچر دیکھا, اس میں سینٹر پہ جو آپ کی اپلیکیشن سرور, آپ کی جو اپلیکیشن کا بزنس کا جو لاجک ہے اس پہ ریزائڈ کر رہا ہے, پیچھے بیک اینڈ پہ ڈیٹا بیس اور ڈیٹا بیس سرور, اور فرنٹ پہ آپ کے کلائنٹس. اس کا فائدہ کیا ہوا؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ چاہیں تو یہ جو اپلیکیشن, خاص طور پہ اپلیکیشن سرور جو ہیں, ان کو آپ ریپلیکیٹ کر سکتے ہیں. ایک اپلیکیشن سرور کی جگہ آپ بے شمار اپلیکیشن سرور جتنے آپ کو چاہیے, جتنے آپ کو پرفارمنس انہینس کرنے کے لیے آپ کو چاہیے, آپ اتنے اپلیکیشن سرورز آپ بنا سکتے ہیں, مختلف مشینوں کے اوپر رکھ سکتے ہیں, چاہے پیچھے ڈیٹا بیس سسٹم ایک ہی ہو. بعض اوقات صرف ایک ڈیٹا بیس سسٹم کے ساتھ سسٹم بنایا جاتا ہے, اور بعض اوقات اس ڈیٹا بیس سسٹم کو بھی ڈسٹریبیوٹ کر دیا جاتا ہے. تو جب اس طریقے سے سسٹم کو ڈسٹریبیوٹ کیا جائے, تو اب آپ یہ یاد رکھیے کہ اپلیکیشن سرور پہ کیونکہ آپ کا پروگرام چل رہا ہے, وہاں پر کسی قسم کا کوئی لاجک نہیں ہے, تو وہی پروگرام جو ہے وہ آپ ملٹیپل مشینز پہ آپ چلا سکتے ہیں, اور مختلف سب سیٹس آف کلائنٹس, اگر آپ کے پاس لیٹ سے آپ کے پاس 500 کلائنٹ ہیں, تو آپ نے 5 پیچھے اپلیکیشن سرور بنا دیے, اور ہر اپلیکیشن سرور پہ 100 کلائنٹس آپ نے ان کے ساتھ اٹیچ کر دیے. تو پریویسلی آپ کے پاس جو 3 ٹیئر آرکیٹیکچر تھا, اس پہ 500 کے 500 کلائنٹس جو تھے, they would be connected to one application server, and that application server then would be connected back to the database server. اب آپ نے جو اپلیکیشن سائڈ پہ جہاں پر ہیوی پروسیسنگ ہو رہی ہے, جہاں پر اس کا لاجک آپ جو بھی اپلیکیشن ہے وہاں پر آپ نے رکھا ہوا ہے, ڈیٹا کو اینالائز کیا جا رہا ہے, اس سے ریزلٹس سامنے آ رہے ہیں, اس لاجک کو آپ نے ڈسٹریبیوٹ کر دیا, اور ان اپلیکیشن سرورز پہ آپ نے لوڈ کم کر دیا. اس طریقے سے آپ کی پرفارمنس بڑھ گئی. جب آپ اس کو اپلیکیشن کو اس طریقے سے آپ ڈیوائڈ کر دیں کہ اپلیکیشن سرورز کو آپ نے ڈسٹریبیوٹ کر دیا, بعض اوقات یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اپلیکیشن کے مختلف حصے آپ نے مختلف سرورز پہ ڈال دیے, کہ اگر ایک سب سسٹم ایک سرور پہ ہے, دوسرا سب سسٹم دوسرے سرور پہ ہے, جس کو جس طرح کی سروس چاہیے وہ اس سرور پہ جا کے وہاں سے وہ ڈیٹا ایکسیس کر کے اور وہ کام اپنا پورا کر سکتا ہے. تو جب ہم اس طریقے سے انوائرمنٹ بنائیں, جب سسٹم کو اس طریقے سے اس کا آرکیٹیکچر ڈیولپ کریں, تو یہ 3 ٹیئر سے یہ n ٹیئر آرکیٹیکچر بن جاتا ہے. Now we are not just talking about 3 different layers, we are talking about multiple layers, اور ہر طریقے سے اس کی ڈسٹریبیوشن نیٹورک انوائرمنٹ میں جیسے بھی ہم کرنا چاہیں ہم کر سکتے ہیں. اس سے آپ کی پرفارمنس بے انتہا بڑھ جاتی ہے. اگلا جو آرکیٹیکچرل ماڈل جو ہم اسٹڈی کریں گے وہ ڈیٹا فلو آرکیٹیکچرل ماڈل کا ہوتا ہے. ڈیٹا فلو آرکیٹیکچرل ماڈل کیا ہے؟ یہ اس کو دوسرے نام سے جس سے لوگ ریپرزینٹ کرتے ہیں, اس کو پائپس اینڈ فلٹرز بھی کہتے ہیں. اس میں یہ اس کی شکل بالکل ڈیٹا فلو ڈائیگرام جیسی ہوتی ہے جو ہم نے پہلے دیکھی ہے. تو بیسیکلی ڈیٹا پائپس کی صورت میں ڈیٹا
ایک پائپ سے ایک پروسیس سے دوسرے پروسیس میں جا رہا ہے، اور بیچ میں فلٹرز لگے ہوئے ہیں جو اس ڈیٹے کو ایکسیس کر کے، ڈیٹے کو لے کے اپنی پروسیسنگ کر کے پھر اگلے پائپ کی طرف اسے دھکیل دیتے ہیں جہاں پر اس کو استعمال کیا جا سکے. تو یہ اسکرین پہ چل کے دیکھتے ہیں، بڑا مختصر سا میں ایک نظر آپ کو دکھاؤں گا. بیسیکلی یہ وہی ڈیٹا فلو ڈائیگرام ہے، اس سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے. اس ڈائیگرام میں جو آپ کے سامنے ہے یہ بیسیکلی ڈیٹا فلو ڈائیگرام کی ہی ایک دوسری شکل ہے. اس میں جو ایروز جو ایک باکس سے دوسرے باکس میں جا رہے ہیں، ان ایروز کو پائپس کہا جاتا ہے. یہ جس طریقے سے آپ پانی کا فلو یا کسی بھی چیز کا فلو ایک جگہ سے دوسری جگہ جب آپ بھجوانا چاہیں تو یو نیڈ اے پائپ، تو یہ اسی طرح کی کوئی چیز یہاں پر بھی اس کو پائپ سے ریپرزینٹ کیا جاتا ہے، یا ایک راستہ اس کا دکھایا جا رہا ہے کس طریقے سے ایک پروسیس سے دوسرے پروسیس میں ڈیٹا جا رہا ہے، کون سے پروسیس سے کس پروسیس میں ڈیٹا جا رہا ہے. اور یہ جو پروسیسز جو ہیں، یہ جو باکسز جو آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ فلٹرز کہلاتے ہیں، کیونکہ جو آپ کے پاس جو ڈیٹا آ رہا ہے یہ اس ڈیٹے کو پروسیس کر کے زیادہ ریفائنڈ فارم میں آگے بھیج رہے ہیں تاکہ اس کو زیادہ جس نے یوز کرنا ہے اس کو آسانی ہو یوز کرنے کی. تو بیسیکلی یہ فلٹر سے ڈیٹا فلٹر ہو کے اگلے پروسیس کی طرف بھیجا جاتا ہے. یہ ٹپکلی ایک ڈیٹا فلو میں آپ کے پاس ملٹیپل فلوز ہوں گے، ملٹیپل پیرل پیتھس ہوں گے، لیکن اگر آپ کے پاس ایک سیکوینشل پیتھ بنے تو اس کو بیچ سیکوینشل سسٹم کہتے ہیں. یہ بیسیکلی ایک اینڈ سے ایک سیکوینس میں ڈیٹا جا رہا ہے، ایک فلٹر سے گزرتے ہوئے پھر پائپ میں جا کے پھر دوسرے فلٹر میں، اور الٹیمیٹلی اسٹارٹ سے لے کے اینڈ تک یہ ڈیٹا پہنچ جاتا ہے، اور اینڈ پہ یہ ریفائنڈ فارم میں یا جس طریقے سے یوزر کو چاہیے اس طریقے سے یہ اسے مل جاتا ہے. تو جو انیشل جہاں پر آپ کا جو لیفٹ سائڈ جو ہے ٹپکلی یہ آپ کی ان پٹس ہیں، اور جو آپ کی جو رائٹ سائڈ ہے یہ آپ کی آؤٹ پٹس ہیں. یہ جو پائپس اینڈ فلٹرز کا جو آرکیٹیکچر ہے یہ آپ کو اس انالیسز میں مدد دیتا ہے کہ ڈیٹا کس طریقے سے فلو کر رہا ہے، کون سی ڈیٹا کی ان پٹس ہیں، کون سی آپ کی آؤٹ پٹس ہیں. یہ بالکل وہی بات ہے جو ہم نے ڈیٹا فلو ڈائیگرام کے کانٹیکس میں ہم نے دیکھی تھی. پیرل ایگزیکیوشن پیتھس کون سے ہیں، تو یہ ان ساری چیزوں کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے یہ استعمال ہو سکتا ہے. اگلا جو آرکیٹیکچرل ماڈل جو ہے جو ہم دیکھیں گے وہ ہے لیئرڈ آرکیٹیکچرل ماڈل. یہ لیئرڈ آرکیٹیکچرل ماڈل کیا ہوتا ہے؟ لیئرڈ آرکیٹیکچرل ماڈل ہوتا ہے اس میں ایک لیئر بنائی جاتی ہے، اس میں کچھ فنکشنلٹی ہوتی ہے، اور اس لیئر کے اوپر پھر اور فنکشنلٹی اس پہ ڈال کے ایک نئی لیئر بنائی جاتی ہے. اس طریقے سے آہستہ آہستہ، جس طرح آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک پیاز کے چھلکے ہوتے ہیں، ایک چھلکے کے اوپر دوسرا چھلکا چڑھا ہوا ہے، اور اس طریقے سے اگر آپ اس کو کھولتے جائیں تو اس کی لیئرز بیچ میں سے نکلتی جائیں گی. اسی طریقے سے اس آرکیٹیکچر کی بھی مختلف لیئرز آپ کے سامنے آتی جائیں گی. اس آرکیٹیکچر کا فائدہ کیا ہے؟ اس آرکیٹیکچر کو ٹپکلی جس طریقے سے میں نے آپ کو ایگزامپل دی تھی پچھلی بار بھی کہ یہ عام طور پہ آپریٹنگ سسٹمز یا زیادہ کمپلیکیٹڈ سسٹمز جو ہیں جن میں ہارڈ ویئر کے ساتھ انٹریکشن ہوتی ہے وہ اس طریقے سے آرکیٹیکچر کے ساتھ بنائے جاتے ہیں. فائدہ یہ ہے کہ جو اندر کی لیئر ہے، جو بڑی چھوٹی سی لیئر ہے، وہ بڑی کمپلیکس لیئر ہوتی ہے کیونکہ اس نے ڈائریکٹلی ہارڈ ویئر کے ساتھ انٹریکٹ کرنا ہوتا ہے، ہارڈ ویئر کے ساتھ اس کی بائنڈنگ بہت زیادہ ہوتی ہے. تو آپ ایک چھوٹی سی لیئر بناتے ہیں، ایک ہارڈ ویئر کے اوپر اسے امپلیمنٹ کر دیتے ہیں، اور پھر اس کے اوپر آپ ملٹیپل لیئرز بنانا شروع کر دیتے ہیں جو ہارڈ ویئر سے آہستہ آہستہ انڈیپینڈنٹ ہونی شروع ہو جاتی ہیں. اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے اس سسٹم کو آپ نے کسی دوسرے ہارڈ ویئر پہ آپ نے پورٹ کرنا ہو تو صرف اندر والی لیئر جو ہے صرف اسی کو چینج کرنے کی آپ کو ضرورت پڑتی ہے، باقی لیئرز کو آپ کو چینج کرنے کی ٹپکلی ضرورت نہیں پڑتی یا کم ضرورت پڑتی ہے. تو اس کو بھی ایک نظر میں آپ کو سلائڈ کی مدد سے ذرا میں آپ کو ایکسپلین کرنا چاہوں گا کہ یہ کیا چیز ہے. یہ جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ بیسیکلی ایک لیئر کے اوپر دوسری لیئر آپ بناتے ہیں، تو یہ ڈائیگرام اس چیز کو ڈپکٹ کر رہی ہے. جو بالکل جو اندر کی جو لیئر ہے وہ کور لیئر ہے، وہ عام طور پہ ہارڈ ویئر کے ساتھ ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہوتی ہے، جس طرح آپریٹنگ سسٹم کا آپ کرنل کہہ لیں یا اس طرح کی کوئی چیز. تو اس کے بعد then there is this other layer which is typically called the utility layer، جو ان بیسک سروسز کے اوپر کچھ آپ اور سروسز پرووائڈ کرتے ہیں جو ان سروسز کو ہارڈ ویئر سے تھوڑا سا انڈیپینڈنٹ کرتی ہے. جب یہ دوسری لیئر جو یوٹیلیٹی لیئر ہے اس کے اوپر آپ ایپلیکیشنز آپ ڈیولپ کرتے ہیں تو اس کو آپ ایپلیکیشن لیئر کہتے ہیں. اور تیسری فائنلی
یوزر انٹرفیس لیئر جو اس ایپلیکیشن کے اوپر بیسکلی یوزر کو ایپلیکیشن کی ایکسیس دینے کے لیے استعمال کی جا سکتی ہے. تو اس طریقے سے یہ لیئرڈ آرکیٹیکچر جو ہے ٹپیکل ایگزامپل، جیسے کہ میں نے پہلے بھی بات کی، آپریٹنگ سسٹمز جو ہیں یہ ان کی ٹپیکل ایگزامپل ہیں. لیکن جہاں پر بھی آپ کو ہارڈ ویئر کے ساتھ انٹریکٹ کرنا پڑے ڈائریکٹلی، کوئی آپ ایسا سسٹم آپ بنا رہے ہوں جس میں آپ کو اسپیشلائزڈ قسم کا سافٹ ویئر ہے جو اسپیشلائزڈ ہارڈ ویئر کے ساتھ چلے گا، تو اس کو اس طریقے سے بنانا زیادہ سود مند ہے، زیادہ فائدہ مند ہے، کیونکہ آپ نے ہارڈ ویئر کی جو اسپیشلائزڈ استعمال ہے اس کو آپ نے لمٹ کر دیا کور لیئر تک. اور اگر آپ اس کو غور کریں تو یہ کور لیئر بڑی چھوٹی سی لیئر ہے. تو یہاں پر آپ نے اس کور لیئر کو ہارڈ ویئر کے ساتھ ڈائریکٹلی آپ نے امپلیمنٹ کر دیا. اگر آپ اس سسٹم کو پورٹ کرنا چاہیں فرام ون ہارڈ ویئر ٹو دی ادر سسٹم، فار ایگزامپل اگر آپ کا یہ انٹل بیسڈ کو مشین ہے تو اس کو آپ مٹرولا بیسڈ مشین پہ اسی چیز کو آپ لے کے جانا چاہیں تو آپ کو صرف آپ کو کور لیئر آپ کو چینج کرنے کی ضرورت پڑے گی. باقی آپ کی یوٹیلٹی لیئر اور ایپلیکیشن لیئر اور یوزر انٹرفیس لیئر جو ہے ایک آئیڈیل سینیریو میں ان لیئرز کو چینج کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. یہ جو لیئرڈ قسم کا آرکیٹیکچر ہم نے دیکھا، اس سے ملتا جلتا ایک اور آرکیٹیکچر بھی ہوتا ہے، وہ بھی بعض اوقات لیئرز کی صورت میں بنایا جاتا ہے اور رکھا جاتا ہے. اس آرکیٹیکچر کو ہم تھوڑی دیر میں دیکھیں گے، اس کو ہم ریفرنس آرکیٹیکچر کہتے ہیں. لیکن لیئرڈ آرکیٹیکچر کے اور بھی استعمالات ہیں. یہ کس طریقے سے استعمال ہو سکتا ہے کہ جب بھی آپ نے کچھ اس طریقے سے سروسز آپ نے پرووائڈ کرنی ہیں، ایک لیئر کے اوپر دوسری لیئر آپ جب آپ پرووائڈ کریں گے، جو ہم نے 3 ٹیئر آرکیٹیکچر کے کیس میں بھی اگر آپ نے غور کیا ہو تو وہ بھی ایک طرح سے لیئرڈ آرکیٹیکچر ہے. ایک لیئر آپ کی ڈیٹا بیس کی لیئر ہے، دوسری لیئر آپ کی ایپلیکیشن کی لیئر ہے، اور تیسری لیئر آپ کی یوزر انٹرفیس کی لیئر ہے. تو اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس سے فائدہ یہ ہے کہ آپ نے جو باہر والی لیئر ہے اس کو اندر والی لیئر سے انڈیپینڈنٹ آپ نے کر دیا. تو اگر آپ نے کسی بھی طریقے سے چینج کرنی ہے، فار ایگزامپل اگر آپ نے باہر والی لیئر کو چینج کرنا ہے تو آپ کو اندر والی لیئر کو چینج کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اگر آپ نے اندر والی لیئر کو چینج کرنا ہے تو آپ کو باہر والی لیئر کو چینج کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. صرف آپ کی جو ان کے درمیان میں جو لیئر ہے شاید اس کو تھوڑی بہت آپ کو اس کے مطابق اس کے انٹرفیسز چینج کرنے پڑیں، اس کے نئے انٹرفیسز سے اس لیئر میں کچھ مینیپولیٹ کرنا پڑے. نیکسٹ آرکیٹیکچر جو ہم دیکھیں گے اس کو میں نے جس طریقے سے پہلے ذکر کیا ایک ریفرنس آرکیٹیکچر کا نام دیا جاتا ہے. یہ ریفرنس آرکیٹیکچر اصل میں کوئی فزیکل آرکیٹیکچر نہیں ہے، یہ باقی آرکیٹیکچر سے مختلف اس طریقے سے ہے کہ دس از یوزڈ ایز اے ریفرنس فار امپلیمنٹیشن. دس از ناٹ یوزڈ ایز ایکچوئل امپلیمنٹیشن. جیسے کہ لیئرڈ آرکیٹیکچر یا کلائنٹ سرور آرکیٹیکچر یا دوسرے آرکیٹیکچر جس طریقے سے ہم نے بات کی تھی، یہ اس سے فرق چیز ہے. اگر ہم ریفرنس آرکیٹیکچر جب ہم بنائیں گے، اس کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ایوری باڈی از یوزنگ دا سیم ریفرنس آرکیٹیکچر، اف ایوری باڈی از ٹاکنگ دا سیم لینگویج، تو پھر آپس میں کمیونیکیٹ کرنا آسان ہو جاتا ہے، آپس میں ڈیٹا اور باقی سروسز جو ہیں ان کی ایکسیس آسان ہو جاتی ہے، انٹریکٹ کرنا آسان ہو جاتا ہے. تو آئیے چلتے ہیں ذرا سلائڈ کی مدد سے میں آپ کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہ ریفرنس آرکیٹیکچر کیا چیز ہے اور اس کی ایک ٹپیکل ایگزامپل بھی ہم دیکھیں گے. These reference architectures, they are reference models and basically they are derived from a study of application domain rather than from existing systems. تو جس ایپلیکیشن کے لیے یہ چیز بنائی جا رہی ہو، یہ ریفرنس آرکیٹیکچر ایک مختلف پارٹیز کے لیے ایک ریفرنس کا کام دیتا ہے. انہیں یہ بتا سکتا ہے کہ ہم اس طریقے سے کام کریں گے اس ڈومین میں رہتے ہوئے. آپ نے اگر ہم سے انٹریکٹ کرنا ہے تو آپ بھی اگر اس طرح کا سسٹم بنائیں گے تو ہم آپس میں کمیونیکیٹ کرنے میں ہمیں آسانی ہوگی، ہم پروٹوکالس ڈیفائن کر سکتے ہیں. سو دس آرکیٹیکچر کین بی یوزڈ ایز اے بیسس فار سسٹم امپلیمنٹیشن اور ٹو کمپیئر ڈفرینٹ سسٹمس. اٹ بیسیکلی ایکٹس ایز اے اسٹینڈرڈ. یہ جس طریقے سے میں نے کہا، یہ بذات خود یہ ایکچولی ضروری نہیں ہے کہ یہ آرکیٹیکچر آپ اس طریقے سے ہی اس کو امپلیمنٹ کریں. یہ مختلف پلیئرز جو مختلف پارٹیز جو ہیں ایک ہی طرح کے سسٹمز جو بنا رہی ہیں ان کے لیے ایک ریفرنس پوائنٹ کا کام کرتا ہے تاکہ وہ آپس میں انفارمیشن کو آسانی سے شیئر کر سکیں. سو اٹ ایکٹس ایز اے اسٹینڈرڈ اگینسٹ وچ سسٹمز کین بی ایویلیویٹڈ.
ایک ایگزامپل جو آج کل بہت کامن ہے اور ہر جگہ استعمال ہوتی ہے، شاید آپ کی نظر سے بھی گزری ہو، یہ ہے او ایس آئی کا ریفرنس ماڈل. اس او ایس آئی کے ریفرنس ماڈل کی ہی وجہ سے یہ ساری جو انٹرنیٹ کی اور یہ جو نیٹ ورک انوائرمنٹ جو عام ہوا ہے، یہ اس پورے ریفرنس ماڈل کی وجہ سے ہی یہ پاسبل ہوا. یہ ایک ریفرنس ماڈل بنایا گیا اور لوگوں کو بتایا گیا کہ اگر آپ نے یہ مختلف یہ اس کی لیئرز ہیں، اگر آپ نے ڈیٹا یا کوئی اور انفارمیشن آپ نے ایکسچینج کرنی ہے ایک سسٹم سے دوسرے سسٹم میں، یہ ان کی پروٹوکالز ہیں. اس طریقے سے ڈفرینٹ سسٹمز جو ٹوٹلی ہیٹروجینیس سسٹمز ہیں، ایک طرف آپ کی سن کی مشین ہے، دوسری طرف آپ کی انٹیل کی مشین ہے، تیسری طرف آپ کی آئی بی ایم مین فریم ہو سکتا ہے، انہوں نے آپس میں بات کرنی ہے، مختلف ان کے ڈیٹا فارمیٹس ہیں، مختلف ان کی پروٹوکالز ہیں، لیکن ایز لانگ ایز دے امپلیمنٹ دس او ایس آئی ریفرنس ماڈل ٹو ٹاک ٹو ایچ ادر، تو وہ اس سے ڈیٹا اور دوسری انفارمیشن ایکسچینج کر سکتے ہیں، نیٹ ورک آپس میں کر سکتے ہیں. اس کی مختلف لیئرز جو آپ کے سامنے ہیں، اپلیکیشن، پریزنٹیشن، سیشن، ٹرانسپورٹ، نیٹ ورک، ڈیٹا لنک، فزیکل. تو اب یہ ساتوں کی ساتوں لیئر ضروری نہیں ہے کہ کوئی سسٹم امپلیمنٹ کرے، اس نے جس لیئر پہ کام کرنا ہے دوسرے سسٹم کے ساتھ، صرف اس لیئر تک اس کو امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہوگی، پورا کا پورا ریفرنس ماڈل امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. یہ جو ہم نے مختلف ماڈلز دیکھے آرکیٹیکچر کے پوائنٹ آف ویو سے، دیر آر مینی ادرس، دو ایک کا تو شاید میں نے ذکر کیا بھی تھا، کال اینڈ ریٹرن اینڈ آبجیکٹ اورینٹیڈ آرکیٹیکچرل ماڈل. اگر آپ لٹریچر کو دیکھیں یا مختلف بکس آپ اٹھا کے دیکھیں گے تو آپ کو کچھ اور ماڈلز بھی نظر آئیں گے، لیکن ٹپیکلی یہ 3 4 5 جو ڈفرینٹ ماڈلز جن کا ہم نے ذکر کیا تھا، جس میں خاص طور پہ جو کلائنٹ سرور آرکیٹیکچر کا اور اس کی ڈفرینٹ شیپس اینڈ فارمز کا جو ہم نے ذکر کیا تھا، یہ آج کل بڑے ٹپیکل ماڈلز ہیں. اس میں جو خاص طور پہ جو ماڈل جو آج کل بہت پاپولر ہے وہ این ٹی آر آرکیٹیکچر کا ماڈل ہے، جس میں ایکچولی آپ کی اپلیکیشن سرورز اور آپ کے سرورز جو ہیں وہ مختلف شیپ اینڈ فارم میں ڈسٹریبیوٹڈ ہوتے ہیں. ایک طرف آپ کا ویب سرور ہو سکتا ہے، آپ کا ڈیٹا بیس سرور ہو سکتا ہے، آپ کے یو کین ہیو مینی اپلیکیشن سرور، آپ کا سیکورٹی سرور الگ سے ہو سکتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں انہیں ڈسٹریبیوٹ کر کے، کیونکہ نیٹ ورک انوائرمنٹ ہے، سارے سسٹم آپس میں کنیکٹڈ ہو سکتے ہیں، تو ان نیٹ ورک انوائرمنٹ کے پیرامیٹرز کو ایکسپلائٹ کرتے ہوئے میکسیمم جو پرفارمنس اور اویلیبلٹی اور ریڈنڈنسی اچیو کی جاتی ہے. اور اس وجہ سے یہ آرکیٹیکچر آج کل کے کارپوریٹ بزنس انوائرمنٹ میں، انٹرپرائز بزنس انوائرمنٹ میں یہ کافی پاپولر آرکیٹیکچر ہے. اور اس آرکیٹیکچر کو آپ کو عموماً آپ کو دیکھنے کو ملے گا اگر آپ کسی بڑے سسٹم کا آپ مطالعہ کریں. ان آرکیٹیکچرز میں جو ایک امپورٹنٹ چیز جو ہے، عام طور پہ اپلیکیشنز کو تو ڈسٹریبیوٹ کر دیا جاتا ہے، لیکن بعض اوقات ڈیٹا کو ڈسٹریبیوٹ نہیں کیا جاتا ہے، کیونکہ ڈیٹا کی ڈسٹریبیوشن ذرا تھوڑا سا مشکل کام ہوتا ہے، اور اس کو پھر ڈیٹا کو سنکرونائز رکھنا، اس کی کوہیرنس کو برقرار رکھنا، یہ تھوڑا سا مختلف اور مشکل کام ہے. اس کے لیے بعض اوقات یہ کیا جاتا ہے کہ ڈیٹا بیس سرورز جو ہیں وہ ان کی مختلف کاپیز بنا کے تو ڈیٹا کی ریپلیکیشن کی جاتی ہے. دیٹ از، آپ کے پاس ملٹیپل ڈیٹا بیس سرورز ہیں جن کے پاس ایک ہی ڈیٹا سیٹ ہے، اور وہ اسی ڈیٹا سیٹ کو سب کے پاس وہی اس کی کاپی ہے، اور جو اس میں چینجز آتی ہیں یہ کاپی ہر طرف بھیجی جاتی ہے تاکہ سارے ڈیٹا بیسز اپ ڈیٹ رہیں. اور اگر کسی وجہ سے اگر ایک سسٹم ڈاؤن آپ کو کرنا پڑتا ہے تو یو کین شفٹ یور سسٹم اور آپ کی اپلیکیشن وہ دوسرے ڈیٹا بیس پہ. تو اس طریقے سے یہ نیٹ ورک انوائرمنٹ میں، ڈسٹریبیوٹیڈ انوائرمنٹ میں آپ یہ این ٹی آر آرکیٹیکچر کی مدد سے آپ پرفارمنس اور اویلیبلٹی اور اسکیلیبلٹی آپ اچیو کرتے ہیں. اب ذرا آئیے ایک نظر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو سافٹ ویئر کا جو آرکیٹیکچر جو ہے، اس کو ہم نے پروسیس کا ذکر پہلے بھی کیا تھا. ہم نے 4+1 جو کرچن کا جو ماڈل تھا، ویو ماڈل تھا، ہم نے مختلف ویوز کی بات کی تھی. ہم نے آرکیٹیکچر ڈیزائن کے پروسیس کا بھی کچھ ذکر کیا تھا. اب اسی آرکیٹیکچر ڈیزائن پروسیس کے حوالے سے ذرا تھوڑا سا پارٹیشننگ کا بھی ذکر کر لیں کہ آرکیٹیکچر کی پارٹیشننگ کیا ہوتی ہے، یہ سافٹ ویئر ڈیزائن پارٹیشن کیسے کیا جاتا ہے اور کیوں کیا جاتا ہے. پارٹیشننگ کا مطلب کیا ہے؟ اگر ہم نے یہ جب پچھلے این ٹی آر آرکیٹیکچر دیکھا
یا جو پہلے 3 ٹیئر آرکیٹیکچر یا کلائنٹ سرور آرکیٹیکچر ہم نے دیکھا، تو بیسکلی ہم کیا کہہ رہے ہیں، ہم نے اپلیکیشن کو آلریڈی پارٹیشن کر دیا. پارٹیشن کس طریقے سے کر دیا کہ ہم نے مختلف مشینز کو، مختلف پروسیسز کو، مختلف رسپانسبلٹی ہم نے اس میں بانٹ دی. ہم نے کہا کہ کچھ تھوڑا سا کام ایک سسٹم کرے، تھوڑا سا کام دوسرا سسٹم کرے، تھوڑا سا کام تیسرا سسٹم کرے، تاکہ سب جو ہے تھوڑا تھوڑا کام کرتے ہوئے ہمارے پاس ایک زیادہ بہتر ڈیزائن، زیادہ بہتر پرفارمنس ہمیں ان سے مل سکے، ایک چھوٹے سسٹمز کو یوز کرتے ہوئے. ہمیں ایک بڑا ہیوی ویٹ سسٹم لگانے کی اس میں ضرورت نہیں پڑے گی. تو آئیے چلتے ہیں ذرا یہ پارٹیشننگ کو ذرا تھوڑا سا ڈیٹیل میں ذرا سلائڈ کی مدد سے میں آپ کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا ہوں. یہ پارٹیشننگ دو طرح کی ہوتی ہے، ایک اس کو ہاریزونٹل پارٹیشننگ کہتے ہیں اور دوسری اسے ورٹیکل پارٹیشننگ کہتے ہیں. ہاریزونٹل پارٹیشننگ کیا ہے اور ورٹیکل پارٹیشننگ کیا ہے، یہ میں آپ کو سلائڈ کی مدد سے ایکسپلین کرتا ہوں. In horizontal partitioning, we define separate branches of the module hierarchy for each major function. So basically اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم فنکشنل لائنز پہ سسٹم کی پارٹیشننگ کر رہے ہیں، ماڈیولر لائنز پہ سسٹم کی پارٹیشننگ کر رہے ہیں. ہر ماڈیول اس میں پوری کی پوری اس کی پورے اسپیکٹس اس میں کور کیے جاتے ہیں، اس کے یوزر انٹرفیس سے لے کے اس کے بزنس لاجک تک اور اس کے ریلیٹڈ ڈیٹا تک. تو یوزر انٹرفیس، بزنس لاجک اور ڈیٹا، یہ پورا ایک ہاریزونٹل سلائس اس کو کر کے اس کو سسٹم کو بنایا جاتا ہے، اور ہر موڈیول سارٹ آف ایک انڈیپینڈنٹ ایک طریقے سے ہو جاتا ہے، گو کہ وہ آپس میں کمیونیکیٹ کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے ڈیٹا شیئر کرتے ہیں. بٹ دس ڈیٹا شیئرنگ از تھرو دوز انٹرفیسز دیٹ دی موڈیول پرووائڈس. تو یہ ہاریزونٹل پارٹیشننگ ہے. اس ہاریزونٹل پارٹیشننگ میں جو دوسرا کام کیا جاتا ہے، وی یوز کنٹرول موڈیولس ٹو کوآرڈینیٹ کمیونیکیشن بٹوین فنکشنز، جس چیز کا میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا. تو ایک ماڈیولر لائنز پہ، فنکشنل لائنز پہ اوپر سے لے کے نیچے تک، گوئی سے لے کے ڈیٹا بیس تک ایک سلائس کیا جاتا ہے، اور اس سلائس میں اس فنکشن کے پورے اسپیکٹس کور کیے جاتے ہیں. جو ورٹیکل پارٹیشننگ ہے، ایک اس کی ایگزامپل ہم نے آلریڈی دیکھی ہے، جو 3 ٹیئر آرکیٹیکچر یا این ٹیئر آرکیٹیکچر. اس میں جو سلائسنگ کی جاتی ہے وہ ماڈیولر لائنز پہ نہیں کی جاتی، بلکہ ڈیزائن اس طریقے سے بنایا جاتا ہے سو دیٹ دا ڈیسیژن میکنگ اینڈ ورک جو ہے یہ ڈسٹریبیوٹڈ رہے مختلف لیئرز میں، کہ اگر گوئی کا کام ہے تو وہ ایک لیئر میں ہے، اگر بزنس لاجک کا کام ہے پورے سسٹم کی یا جتنے بھی موڈیولز ہیں آپ کی، وہ دوسری لیئر میں ہے، ڈیٹا بیس تیسری لیئر میں ہے. In this particular case, decision making modules should reside at the top of the architecture. اوپر سب سے decision making module ہوتے ہیں اور بیچ میں دو مختلف layers ہیں. یہ آپ کی ایک ایگزامپل، جس طریقے سے میں نے کہا، یہ آپ کی 3 tier architecture کی ایک ایگزامپل ہے. یہ پاسبل ہے کہ آپ کسی بھی سسٹم میں اس کو دونوں طریقے سے اس کی پارٹیشننگ کریں. دیٹ از اس کی ورٹیکل پارٹیشننگ بھی ہو، اس کی ہاریزونٹل پارٹیشننگ بھی ہو. تو اگر ایک ٹپیکل ایگزامپل میں لوں کہ ایک آپ نے سسٹم اس طریقے سے بنایا ہے جو 3 tiered آرکیٹیکچر یوز کرتا ہے، ہر موڈیول از اے 3 tiered آرکیٹیکچر اور پورا سسٹم از اے سیٹ آف موڈیولس. ہر موڈیول پورا انڈیپینڈنٹ سسٹم ہے، اس کی پارٹیشننگ 3 tiered ہے، سو اس کی ورٹیکل پارٹیشننگ بھی ہے، اور کیونکہ ہم نے موڈیولس میں اوپر سے نیچے تک پارٹیشننگ کی ہوئی ہے تو یہ سسٹم ہاریزونٹلی پارٹیشنڈ بھی ہوگا. تو اس طرح سے یہ سسٹم جو ہے ورٹیکلی اینڈ ہاریزونٹلی پارٹیشنڈ ہے. یہ جو پارٹیشننگ جو ہے یہ کیوں فائدہ مند ہے اور ہم کیوں کرتے ہیں، یہ آپ کے سامنے سلائیڈ پہ یہ جو 4 پوائنٹس ہیں میں ان کی وضاحت کرتا چلوں. بیسکلی جب آپ پارٹیشن کرتے ہیں سسٹم کو تو اٹ ریزلٹس ان اے سافٹ ویئر وچ از ایزیئر ٹو ٹیسٹ. وائی از اٹ ایزیئر ٹو ٹیسٹ؟ بیسکلی جب آپ نے پارٹیشن کر دیا تو پرابلم کو آپ نے ڈیوائڈ کر دیا، پرابلم کو آپ نے چھوٹا کر دیا. تو وین یو پارٹیشن you only look at a smaller problem. آپ پورے بڑے پرابلم کو نہیں دیکھ رہے، تو صرف اس پرابلم سے ریلیٹڈ جو اس کے دائیں بائیں کے جو اسپیکٹس ہیں صرف آپ اس کو دیکھ رہے ہیں. اس وجہ سے اس کو ٹیسٹ کرنا آسان ہو جاتا ہے. It is an architecture which leads to software that is easy to maintain. مینٹننس آسان کیوں ہو گئی؟ مینٹننس آسان اس کے دونوں طریقوں سے مینٹننس آسان ہو گئی. پہلا تو یہ ہے کہ کیونکہ آپ نے پارٹیشن کر دی تو یہ چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ دیا. جب چھوٹے ٹکڑوں میں آپ نے اسے کاٹا تو ان کی کمپلیکسٹی ہر ٹکڑے کی پورے کی نسبت بہت کم ہو گئی. تو اس وجہ سے اس میں چینج کرنا یا اس میں انہینسمنٹ لے کے آنا یا اس میں کوئی ڈیفیکٹ کو فکس کرنا آسان ہو گیا. تو مینٹننس ایک طریقے سے تو یہ بھی آسان ہو گیا. اور دوسرا یہ ہے کہ اس کی انسٹالیشن اور
جو دوسرے مینجمنٹ کے جو ایشوز تھے جو ہم نے فیڈ کلائنٹ کے کانٹیکس میں ہم نے دیکھے تھے وہ آسان ہو جاتے ہیں, بیکاز اف یو ہیو ٹو چینج سم تھنگ یو اونلی چینج دیٹ پرٹیکولر کمپوننٹ ان دیٹ مشین. آپ کو پوری کی پوری اپلیکیشن چینج کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں پڑتی. تیسرا, جب مینٹیننس کے پوائنٹ آف ویو سے ہی یہ کہ ہے کہ دس ریزلٹس ان پروپیگیشن آف فیور سائڈ افیکٹس. جب آپ نے اس کی پارٹیشننگ کر دی تو پارٹیشننگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کے انٹرفیسز جو کمپوننٹس کے آپس میں ہیں آپ نے بڑے اچھے طریقے سے ڈیفائن کر دیے. جب آپ نے اچھے طریقے سے انٹرفیسز کو ڈیفائن کر دیا, آپ نے یہ کہا کہ اگر آپ کو سروسز چاہیے یو شوڈ ایکسیس دوز سروسز تھرو دیز انٹرفیسز اونلی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو چینج کرنی پڑتی ہے اور آپ اگر اس انٹرفیس کو چینج نہیں کرتے, آپ انٹرنل اسٹرکچرز کو یا فنکشنز کو آپ چینج کرتے ہیں اور انٹرفیس کو ویسے کا ویسے ہی رہنے دیتے ہیں, تو جو دوسرا کمپوننٹ اس کمپوننٹ کے ساتھ جس میں آپ نے چینج لے کے آئے ہیں اس کے ساتھ انٹریکٹ کر رہا ہے تو اس میں کوئی چینج کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, کیونکہ اس کو یہی پتا ہے کہ میں نے اس سے کس طریقے سے بات کرنی ہے, میں نے اس سے کس طریقے سے کمیونیکیٹ کرنا ہے. اس کے ساتھ جو دروازہ جو ہے, جو کمیونیکیشن چینل جو ہے وہ چینج نہیں ہوا, اس وجہ سے اسے اپنی طرف کوئی چینج کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. تو یہ چینج جو ہے یہ لوکلائزڈ رہتی ہے. یہ بھی ایک مینٹیننس کے پوائنٹ آف ویو سے یہ ایک امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے. آخر میں کہ یہ سارے مینٹیننس ریلیٹڈ ہی چیزیں ہیں کہ جب ہم اس طرح کا سسٹم بناتے ہیں, پارٹیشن کرتے ہیں سسٹم کی, تو اٹ بیکمز ایزیئر ٹو ایکسٹینڈ. کیونکہ اگر آپ نے ایکسٹینشن کرنی ہے, آپ اس کو ہارزونٹلی اینڈ ورٹیکلی پارٹیشن کیا ہوا ہے, ان چھوٹی چھوٹی پارٹیشنس میں آپ ان کو ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں یا انہی پارٹیشنس کو آپ ڈسٹریبیوٹ کر سکتے ہیں, بیکاز ناؤ لاجیکلی دے کین بی سیپریٹڈ اینڈ دے کین بی پٹ آن سیپریٹ پروسیسز. جب آپ نے اس کی پارٹیشننگ کر دی تو یہ ایک طریقے سے آپ کانسیپچلی آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ سارٹ آف انڈیپینڈنٹ ہو گئے. اب جب آپ نے ان چیزوں کو انڈیپینڈنٹ کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ان سب کو ایک ہی مشین پہ رکھیں, اور جب آپ اس کو ایک مشین پہ نہیں رکھنا چاہتے یا آپ اسے ڈسٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس سے آپ کی ایکسٹینشن اور آپ کی پرفارمنس, اویلیبلٹی, ریڈنڈنسی, وہ سارے ایسپیکٹس جو ہیں وہ بہتر ہوتے ہیں. یہ پارٹیشننگ انالیسس جو ہے یہ آرکیٹیکچرل ڈیزائن کی فیز میں یہ ایک امپورٹنٹ سٹیپ ہے, یہ ایک امپورٹنٹ سٹیج ہے. جتنا آپ اپنے سسٹم کو زیادہ بہتر پارٹیشننگ اس کی کر لیں گے ہاریزونٹل اینڈ ورٹیکل, بعد میں آپ کو اتنی آسانی ہوگی اس سسٹم کو اسکیلیبل بنانے میں, اس سسٹم کو مختلف ایسپیکٹ سے اس کو دیکھنے میں. اس پارٹیشننگ میں آپ کیا کچھ چیزیں دیکھ رہے ہیں, آپ یہ آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں کہ اس سسٹم کے کمپوننٹس کیا ہیں, وہ کمپوننٹس کس طریقے سے ڈپلوائے کیے جا سکتے ہیں, ان کمپوننٹس میں پیرل پروسیسنگ کس طریقے سے ممکن ہے. یہ سارے ایسپیکٹس یہ پارٹیشننگ کے ذریعے آپ کے سامنے آئیں گے. اس وجہ سے یہ پارٹیشننگ جو ہے یہ ایک امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے, اور اس پہ جب بھی آپ آرکیٹیکچرل ڈیزائن کریں تو پارٹیشننگ کی طرف آپ خصوصی توجہ دیجیے. اب سافٹ ویئر آرکیٹیکچر کے حوالے سے ہم اب یہ دیکھتے ہیں کہ جب ایک بار ہمارے پاس آرکیٹیکچر بن گیا اور ہمارے پاس مختلف آپشنز اویلیبل ہوئیں کہ ایک ہی کام کو کرنے کے, جس طریقے سے پچھلی بار بھی ہم نے بات کی تھی بہت سارے مختلف طریقے ہوتے ہیں, تو ہم یہ کیسے جانچیں, کیسے یہ جج کریں کہ کون سا طریقہ بہتر ہے. تو ہاؤ ٹو بیسکلی ایویلیویٹ آرکیٹیکچر. اگر آپ کو یاد ہو پچھلے لیکچر میں ہم نے 3-4 چیزوں کا جن کا ذکر کیا تھا کہ بیسکلی آرکیٹیکچر جو ہے یہ آپ کا جو نان فنکشنل ریکوائرمنٹ ہے اس کو سپورٹ کرنے کے لیے پرائمریلی بنایا جاتا ہے, اور پھر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی فنکشنل ریکوائرمنٹ جو ہیں اس بیسک آرکیٹیکچر میں کس طریقے سے فٹ ہو رہی ہیں, جو آپ کی جو نان فنکشنل ریکوائرمنٹس کے لیے جو آپ نے جو انفراسٹرکچر آپ نے ذہن میں سوچا ہے یا ڈیزائن کیا ہے یا کاغذ پہ آپ نے اس کی پکچر ڈرا کی ہے. تو اسی حوالے سے ہم اب چل کے یہ دیکھیں گے, آپ کے ذہن میں یہ چیز رہنی چاہیے کہ دیر میں بی ڈفرینٹ ٹریڈ آفس. آرکیٹیکچرل ڈیزائن کے ڈفرینٹ ایسپیکٹس ہیں, یا سافٹ ویئر ڈیزائن کے, یا فار دیٹ میٹر کسی بھی ڈیزائن کے ڈفرینٹ ایسپیکٹس ہیں. ہم شروع سے یہ انجینئرنگ ڈیسیجنس کی ہم بات کرتے آئے ہیں, جس میں ہم کاسٹ اینڈ بینیفٹ کے ٹریڈ آفس کی ہم بات کرتے ہیں. تو یہاں پر بھی یہ مختلف ریکوائرمنٹس ہیں. دیز نان فنکشنل ریکوائرمنٹس دے میں کانفلکٹ ود ون انادر. سو ہمیں ان کانفلکٹس کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں ٹریڈ آفس کرنے ہیں, ہمیں انجینئرنگ ڈیسیجنس لینے ہیں, اور ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہمارے لیے کس کیس میں کون سا سسٹم زیادہ سود مند ہے. کاسٹ کے حساب سے ہم دے سکتے ہیں, ہم پرفارمنس کے حساب سے دیکھ سکتے ہیں, یا کسی اور پیرامیٹر کے حساب سے ہم اس کو جج کر سکتے ہیں. تو آئیے چلتے ہیں, یہ ذرا
میں آپ کو سلائڈ کی مدد سے مختلف پیرامیٹرز آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ ایویلیویشن میں کیا کیا کچھ چیزیں آپ کو دیکھنے کی ضرورت پڑتی ہے. جب آپ اپنے آرکیٹیکچر کو انالائز کریں گے تو اس میں آپ نے جن چیزوں کا خیال رکھنا ہے، جس طریقے سے میں نے پہلے بات کی تھی کہ آپ نے سسٹم پہ جو کنسٹرینٹس جو ہیں، جو انوائرمنٹ میں جو کنسٹرینٹس ہیں، جو یوزر نے جو کنسٹرینٹس جن کا ذکر کیا ہے، وہ آپ کی ساری نان فنکشنل ریکوائرمنٹس جو ہیں ان کا آپ نے خیال رکھنا ہے. تو سب سے پہلے آپ نے ان ریکوائرمنٹس کو آپ نے ایکسٹریکٹ کرنا ہے ڈاکومنٹس کے بیچ میں سے. آپ نے ان کو سارے کو ڈاکومنٹ کرنا ہے کہ کون کون سی نان فنکشنل ریکوائرمنٹس ہیں، کیا کیا چیزیں اس سسٹم کے لیے ضروری ہیں، یہ سسٹم کس انوائرمنٹ میں کام کرے گا، اس پہ لوڈ کتنا ہوگا، کتنے یوزرز اس کو یوز کریں گے، اس کا ڈیٹا کا والیوم کتنا ہوگا، اس پہ ٹرانزیکشن کا ریٹ کتنا ہوگا، آل دوز ڈفرینٹ ایسپیکٹس. اور پھر اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے آرکیٹیکچر کو آپ نے دیکھنا ہے کہ اچھا یہ بڑا ہیویلی ڈیٹا انٹینسو سسٹم ہے. اگر یہ ہیویلی ڈیٹا انٹینسو سسٹم ہے، اس میں ٹرانزیکشنز کا ریٹ اس طرح زیادہ ہے، تو کیا مجھے یہ ڈیٹا سینٹرک سسٹم کی ضرورت ہے، یا مجھے کلائنٹ سرور آرکیٹیکچر کی ضرورت ہوگی، یا میرے پاس 3 ٹیئر یا این ٹیئر ہے. اگر 3 ٹیئر یا این ٹیئر آرکیٹیکچر جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں کمیونیکیشنز کا کیا اوور ہیڈ ہے. اگر میں ڈیٹا کو ڈائریکٹلی ایکسیس کروں گا، کیونکہ یہ ڈائریکٹلی یہ ایک ٹرانزیکشن بیسڈ سسٹم ہے، تو ہو سکتا ہے کہ مجھے اس سے زیادہ پرفارمنس ملے. اگر میں کمیونیکیشن کے ذریعے کروں گا تو پھر پرفارمنس کس طریقے سے امپیکٹ ہوگی. یہ ساری چیزوں کو آپ کو انالائز کرنے کی ضرورت ہوگی. لیکن سب سے پہلے آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ ریکوائرمنٹ ہے کیا، وہ ساری نان فنکشنل ریکوائرمنٹس کون کون سی ہیں. دوسرا انالیسس کے لیے جو آپ کو پیرامیٹر جو آپ کو چاہیے ہوتا ہے وہ اگین فنکشنل ریکوائرمنٹ کے حوالے سے، کہ جب تک آپ کی فنکشنل ریکوائرمنٹس کو وہ سسٹم فلفل نہیں کرتا تو اس وقت تک آپ کے لیے یہ آرکیٹیکچر کسی کام کا نہیں ہوگا. تو جب بھی آپ آرکیٹیکچر بنائیں تو اگر آپ آرکیٹیکچر ایک آئسولیشن میں بنائیں، اگر آپ یہ سوچتے ہوئے بنائیں کہ میں یہ ایک ایسا آرکیٹیکچر بنانے لگا ہوں جو کسی بھی قسم کی ریکوائرمنٹس کو، کسی بھی قسم کی ڈومین کو سرو کر سکتا ہے، تو یہ ایک فیوٹائل ایفرٹ ہوگی، یہ کوئی کامیاب ایفرٹ نہیں ہوگی. تو آرکیٹیکچر بنانے سے پہلے آپ کو فنکشنل ریکوائرمنٹس کے بارے میں بھی، سینیریوز کے بارے میں بھی پتہ ہونا چاہیے. تو جب تک آپ کو ان دونوں چیزوں کے بارے میں آپ کو انفارمیشن آپ کے پاس کمپلیٹ نہ ہو، اس وقت تک آرکیٹیکچر کے بارے میں سوچنا نہیں چاہیے. اگر آپ ایسا کریں گے تو ایک کامیاب ایفرٹ نہیں ہوگی، بہت زیادہ آپ کو کام دوبارہ سے کرنا پڑے گا. ایک بار جب آپ کے پاس یہ ریکوائرمنٹس آ گئیں، آپ نے سسٹم کو سمجھ لیا، آپ کو یہ پتہ لگ گیا کہ اس میں فنکشنل ریکوائرمنٹس کون سی ہیں، نان فنکشنل ریکوائرمنٹس کون سی ہیں، اور ان کو دیکھتے ہوئے جب آپ نے وہ 4+1 کا جو پروسیس ماڈل یا کوئی اور طریقے سے آپ نے آرکیٹیکچر آپ نے ڈیزائن کیا، یا آپ نے اس کو دیکھا، مختلف سٹائلز کو آپ نے یوز کرتے ہوئے ایک سسٹم کے لیے آرکیٹیکچر ڈیولپ کر لیا، تو اب اس آرکیٹیکچر کو ایویلیویٹ کیسے کرنا ہے. اس آرکیٹیکچر کو ایویلیویٹ کرنے کے لیے آپ کو ہر کوالٹی پیرامیٹر جو آرکیٹیکچر کے حوالے سے، جو ساری نان فنکشنل ریکوائرمنٹس اور مین فنکشنل ریکوائرمنٹس کے جو سینیریوز جو ہیں، ان کو ساروں کو آپ کو دیکھنا پڑے گا اور آپ کو ایویلیویٹ کرنا پڑے گا ایک ایک کر کے، الگ الگ سب کو، کہ کیا یہ کوالٹی پیرامیٹرز پہ یہ پورا اتر رہا ہے، کیا یہ پرفارمنس جو ریکوائرڈ پرفارمنس ہے اس کو یہ اچیو کرے گا، کیا یہ جتنا اس پہ سسٹم پہ لوڈ ہوگا یہ اس لوڈ کو یہ اٹھا سکے گا، کیا یہ اسکیلیبلٹی کے پوائنٹ آف ویو سے جو آپ کی ریکوائرمنٹس ہیں اس کو یہ فلفل کر سکے گا. جب آپ ان سب چیزوں کو، ان سارے کوالٹی پیرامیٹرز کو جب آپ ایویلیویٹ کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا آرکیٹیکچر چینج ہو جائے. کچھ چیزیں آپ کو آئیڈینٹیفائی ہوں گی کہ اس وجہ سے فیلئر ہو سکتا ہے، یہاں پر باٹل نیکس بن رہی ہیں، یہ پرفارمنس کے پرابلمس آ سکتی ہیں اس جگہ پہ، تو ان کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. میں بھی دوبارہ اس کو پارٹیشن کرنے کی ضرورت ہے، اس کو کسی اور طریقے سے دیکھنے کی ضرورت ہے، اس کو ایک نئے سٹائل یہاں پر اپلائی کرنے کی ضرورت ہے. تو ان چیزوں کو جب آپ اس طریقے سے ایویلیویٹ کریں گے تو آپ کا اگر آرکیٹیکچر چینج ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اب جس پیرامیٹر کو آپ پہلے ایویلیویٹ کر چکے ہیں، اب آپ کو دوبارہ جا کے اس کو دیکھنا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آرکیٹیکچر چینج کرنے کی وجہ سے اب اس کا امپیکٹ وہ پہلے پیرامیٹر پہ جو آپ کے خیال میں سیٹسفائی ہو چکا تھا پچھلے آرکیٹیکچر میں، اب وہ اس پہ پڑے اور اب وہ پیرامیٹر جو ہے وہ سیٹسفائی نہ ہو. تو اس طریقے سے یہ ایک ایٹریٹو پروسیس ہوگا، ایک ایٹریٹو یہ سائیکل ہوتا ہے جس میں آپ آرکیٹیکچر کو بناتے چلے جاتے ہیں اور اس کو ایویلیویٹ کرتے چلے جاتے ہیں، اور مختلف ٹریڈ آفس جو ہیں، مختلف جو کاسٹ بینیفٹ انالیسیز جو ہیں وہ آپ کرتے رہتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں پھر آپ
فائنلی یہ ڈیسائڈ کرتے ہیں کہ دس از دی آرکیٹیکچر دیٹ از نیڈیڈ اور دیٹ وڈ بی یوزڈ فار دس سسٹم. جب آپ یہ آرکیٹیکچرل ڈیزائن کو انالائز کر رہے ہوتے ہیں تو بعض اوقات آپ کے سامنے ایسے مراحل درپیش ہوتے ہیں جہاں پر آپ کو ڈیسیژن کرنا مشکل ہو جاتا ہے. یہ فیصلہ کرنا مشکل ہوتا ہے کہ ایکچولی یہ سسٹم جو ہے یہ پرٹیکولر پیرامیٹر کو فلفل کرے گا کہ نہیں کرے گا. اس کیس میں ہمیں جو ٹیکنیک یوز کرنے کی ضرورت پڑتی ہے وہ وہی والی پرانی جس کا ہم نے پہلے ذکر کیا تھا پروٹوٹائپنگ کی ٹیکنیک. اس میں آپ ایک ورٹیکل سلائس بعض اوقات لے لیتے ہیں سسٹم کا اور اس کی پوری فنکشنلٹی اس آرکیٹیکچر کے حوالے سے امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور اگر اس میں کوئی ٹیکنیکل دشواریاں ہوں, کوئی ٹیکنیکل چیلنجز ہوں تو ان کو ہم فلفل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ان کو ایڈریس کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے آرکیٹیکچر کو اس کے مطابق پھر ماڈیفائی کرتے ہیں. تو اب کیونکہ ہمارا وقت آج ختم ہو رہا ہے تو میں اپنی بات کو یہیں پر ختم کروں گا, لیکن جانے سے پہلے ایک بار ذرا آج کے لیکچر کو ذرا دہرا لیں. تو سمری آف ٹوڈیز ڈسکشن, آج ہم نے سافٹ ویئر آرکیٹیکچر کے حوالے سے ہم نے آرکیٹیکچرل ڈیزائن کے ڈفرینٹ سٹائلز کا ہم نے مطالعہ کیا. ہم نے ڈفرینٹ سٹائلز دیکھے. جو سب سے پہلے جو ہم نے سٹائل دیکھا وہ والا ہمارا وہی کلائنٹ سرور آرکیٹیکچر تھا. اس کلائنٹ سرور آرکیٹیکچر میں ہم نے 3 ٹیئر یا این ٹیئر آرکیٹیکچر کو ڈیٹیل میں دیکھا. یہ این ٹیئر آرکیٹیکچر یا 3 ٹیئر آرکیٹیکچر جو ہے یہ ایک بڑا پاپولر آرکیٹیکچر ہے, بڑا عام استعمال میں ہے اور اس کے بڑے فائدے ہیں اور بڑے سکسیسفلی مختلف سسٹمز کے لیے اس کو استعمال کیا جا رہا ہے. اس وجہ سے یہ ایک نہایت امپورٹنٹ آرکیٹیکچرل سٹائل ہے. اس کو آپ کو اچھے طریقے سے سمجھنا ضروری ہے, تو اس پہ ذرا توجہ دیجیے گا. بیسکلی اس میں ہم کرتے کیا ہیں کہ وی ٹرائی ٹو ڈسٹریبیوٹ دا ڈیٹا ایز ویل ایز دی فنکشنلٹی, اور سسٹم کے مختلف ایسپیکٹس جو ہیں ان کو ہم ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں, ان کو ہم ڈفرینٹ پروسیسز میں ڈیوائڈ کر دیتے ہیں, ان کی ہم پارٹیشننگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہم میکسیمم بینڈ وتھ سسٹم سے ہم اچیو کر سکیں. ان کو میکسیمم کنکرنٹ فلوز جو ہمارے پاس بن سکتے ہوں ہم ان کو ایکسپلائٹ کریں, پرفارمنس انہینس کریں, اسکیلیبلٹی ہم بڑھائیں, ہم اس کی اویلیبلٹی ہم انکریز کریں. دوسرا جو ہم نے آرکیٹیکچر اسٹائل جس کا ہم نے مطالعہ کیا آج وہ دیکھا وہ تھا ہمارا ڈیٹا فلو یا فلٹرز اینڈ پائپس کا آرکیٹیکچر. یہ فلٹرز اینڈ پائپ کا آرکیٹیکچر ڈیٹا فلوز کے حوالے سے امپورٹنٹ آرکیٹیکچر ہوتا ہے. اس چیز کو دیکھا جاتا ہے کہ کس طریقے سے ڈیٹا ایک سسٹم سے دوسرے سسٹم میں فلو کر رہا ہے اور اس سسٹم نے کیا کچھ پرفارم کرنا ہے اس پہ. تو یہ ڈیٹا کے انالیسس کے پوائنٹ آف ویو سے دس از این امپورٹنٹ ویو اور امپورٹنٹ ایسپیکٹ آف دی آرکیٹیکچر. تیسرا جو ہم نے آرکیٹیکچرل اسٹائل دیکھا دیٹ واز لیئرڈ آرکیٹیکچرل اسٹائل. لیئرڈ آرکیٹیکچرل اسٹائل کس وقت یوزفل ہوتا ہے کہ جہاں پر آپ نے سسٹم اس طریقے سے بنانا ہو کہ آپ اسے باقی حصوں سے انڈیپینڈنٹ آپ رکھنا چاہ رہے ہوں. آپ کے پاس ہارڈ ویئر ہے, ایک لیئر آپ نے ہارڈ ویئر سے ریلیٹڈ بنا دی جو اسپیسیفک ہارڈ ویئر پہ چلے گی, اور اس کے بعد اس لیئر کے اوپر آپ لیئر کے اوپر چڑھاتے گئے دوسری لیئر, آپ نے یوٹیلیٹیز کی لیئر بنا دی, اس کے بعد آپ نے اپلیکیشن کی لیئر بنا دی, اس کے بعد آپ نے یوزر انٹرفیس کی لیئر بنا دی. تو یہ ساری لیئرز ایک ایک کر کے سسٹم میں آپ کی ایڈ ہوتی جائیں گی اور آپ کا سسٹم بنتا جائے گا. اور اگر آپ کسی ایک لیئر میں چینج کرتے ہیں تو صرف اس سے ایڈجسنٹ لیئر میں کچھ تھوڑی سی آپ کو چینج کرنے کی ضرورت پڑے گی, باقی لیئرز میں آپ کو چینج کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. آخر میں ہم نے اس چیز کو دیکھا کہ کس طریقے سے ہم نے سسٹم کو انالائز کرنا ہے, اپنے آرکیٹیکچر کو کس طریقے سے انالائز کرنا ہے, اور ان کوالٹی پیرامیٹرز کو جو ساری نان فنکشنل ریکوائرمنٹس اور فنکشنل ریکوائرمنٹس کے حوالے سے جو بھی چیزیں ہمارے سامنے ہیں ایک ایک کر کے ہم نے آرکیٹیکچر کو ایویلیویٹ کرنا ہے, اور اگر کسی جگہ پہ چینج ہے تو پھر ہمیں وہ ایٹریشن سے دوبارہ گزرنا پڑے گا. ہماری آرکیٹیکچر کی ڈسکشن اب ختم ہو گئی ہے. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم ایک نئے ٹاپک سے بات کرنا شروع کریں گے. اگلے لیکچر تک کے لیے آپ مجھے اجازت دیجیے. اس وقت تک خدا حافظ. السلام علیکم.